دوستو، کیا ایران کو تابوت سکینہ یا اس کا نقشہ مل گیا ہے اور یہودی اس کو حاصل کرنے کے لیے کیوں پیچھے پڑے ہیں؟ ایک ایسا صندوق کہ جس کے بارے میں 3 بڑے مذہب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ صندوق آسمانی طاقتوں کا حامل ہے۔ اگر یہ صندوق جسے ہزاروں سال سے چھپایا گیا ہے آج ایران جیسے ملک کے ہاتھ لگ جائے تو دنیا میں کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں آپ کو بڑی حیران کرنے والی جانکاری بتائیں گے جو شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک ایسا طاقتور صندوق کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اسرائیل پاگلوں کی طرح پیچھے پڑا ہے، اور آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایران کا نام اس معاملے میں آ رہا ہے؟ لیکن اس سے پہلے تابوت سکینہ کو سمجھ لیتے ہیں کہ آخر یہ کیا چیز ہے۔ دوستو، یہ کوئی عام لکڑی کا صندوق نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ایسا مقدس آسمانی تحفہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے انسانوں کی رہنمائی کے لیے عطا فرمایا۔ مفسرین اور مورخین کے مطابق یہ صندوق 4 فٹ لمبا اور 2.5 فٹ چوڑا اور اونچا تھا۔ اسے شتیم نامی مضبوط لکڑی سے بنایا گیا تھا اور اس کے اندر باہر سونے کی پرت چڑھائی گئی تھی جو اس کی عظمت اور روحانی حیثیت کو ظاہر کرتی تھی۔ اس تابوت کے اوپر ایک سنہرا ٹاپ لگایا گیا تھا جسے رحمت کی کرسی کہا جاتا تھا۔ اس پر 2 فرشتوں کے پروں کی نقشکاری کی گئی تھی جن کے پھیلائے ہوئے پروں کے بیچ وہ جگہ موجود تھی جہاں اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی نازل ہوتی تھی۔ یہ صرف روحانی نشانی نہیں بلکہ الہی طاقت کا مظہر تھا۔ فرشتوں کے پر دراصل اس بات کی علامت تھے کہ اس تابوت کی حفاظت آسمانی طاقتیں خود کرتی تھیں۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت 248 میں کچھ یوں آیا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اس تابوت میں سکون، برکت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی نشانیاں موجود تھیں۔ اور یہ کوئی معمولی تابوت نہیں، اس کی عظمت خود قرآن مجید نے بیان فرمائی ہے۔ جنگ کے موقع پر بنی اسرائیل دوستو اس تابوت کو اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ جہاں جہاں یہ تابوت ہوگا وہاں اللہ کی مدد نازل ہوگی، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ جس جنگ میں یہ تابوت ان کے ساتھ ہوتا وہ دشمنوں پر غالب آ جاتے۔ وہ اپنے نبیوں اور بادشاہوں کے سامنے اس تابوت کو رکھتے، اس کے قریب بیٹھ کر دعائیں مانگتے اور اللہ کے طلبگار ہوتے۔ دوستو، روایات کے مطابق سب سے پہلے یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام پر آسمان سے نازل فرمایا گیا، پھر یہ نسل در نسل ٹرانسفر ہوتے ہوئے کئی انبیاء اکرام تک پہنچا، آخر میں یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق میں تورات کی تختیاں، آپ کا عصا مبارک، آپ کے کپڑے اور حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور تھوڑا سا منو سلوہ اور دوسری برکت والی نشانیاں تھیں۔ یہی وہ صندوق تھا جسے بنی اسرائیل اپنی سب سے قیمتی الہی امانت مانتے تھے۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ یہ تابوت اچانک غائب ہو گیا۔ یہ صندوق کہاں گیا یہ تاریخ کا سب سے بڑا معاملہ ہے۔ صدیاں بیت گئیں، سلطنتیں بدل گئیں، انبیاء اکرام آئے اور چلے گئے، لیکن تابوت سکینہ کا پتہ آج تک دنیا نہیں لگا سکی۔ تاریخی روایتیں بتاتی ہیں کہ جب بنی اسرائیل نافرمانی اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کرنے لگے تو اللہ کی ناراضگی ان پر نازل ہوئی۔ اسی دوران ایک جنگ میں تابوت سکینہ دشمن ان سے چھین لے گئے، لیکن اس کے بعد عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ جہاں بھی یہ تابوت رکھا گیا وہاں بیماری، طاعون اور تباہی پھیل گئی۔ یہ دیکھ کر دشمن ڈر گئے اور تابوت واپس کر دیا۔ لیکن اس واقعے کے بعد دوستو کبھی بھی تابوت سکینہ عوام کی نظروں کے سامنے نہ آ سکا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس صندوق کو زمین کے نیچے دفنا دیا گیا تھا، اور کئی مورخین کا ماننا ہے کہ یہ تابوت یروشلم کے نیچے کسی پرانی سرنگ یا کسی کھوئی ہوئی عبادت گاہ میں چھپا ہوا ہے۔ تابوت سکینہ کی تلاش آج صرف مذہبی جستجو نہیں بلکہ ایک عالمی اور سیاسی مشن بن چکی ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق جب یہ تابوت دوبارہ برآمد ہوگا اسی وقت ہیکل سلیمانی کی تعمیر شروع ہوگی، اور یہ وہی جگہ ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، یعنی مسلمانوں کا تیسرا مقدس مقام۔ اور کئی ایسی لیک رپورٹ سامنے آئی ہیں جس میں خفیہ طور پر بیت المقدس کے نیچے سرنگیں کھودی جا رہی ہیں۔ اگر یہ تابوت ان کے ہاتھ لگ جائے تو یہ صرف مذہبی فتح نہیں ہوگی بلکہ گریٹر اسرائیل کے خواب کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو، حال ہی کے سال میں اس وقت دنیا میں ہلچل مچ گئی جب یہ خبر سامنے آئی کہ ایران میں ایک کھدائی کے دوران کچھ ایسی چیز مل گئی ہے جسے تابوت سکینہ تک جانے کا نقشہ بتایا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر کچھ تصویر اور دعوے پھیلنے لگے، لیکن جب تحقیق کی تو ایسی کوئی بھی سچائی سامنے نہیں آ سکی۔ اگر یہ سچ ہوتا تو سوچئے اللہ کی نشانی اس قوم کے پاس ہے جسے اسرائیل اپنا سب سے بڑا دشمن مانتا ہے، مگر اب تک اس کا خلاصہ نہیں ہوا کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے۔ مجھے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا، ہو سکتا ہے یہ فیک ہو، مگر دوستو اسلامی روایتوں میں تابوت سکینہ کا ظہور ایک اہم نشانی کے طور پر بیان کیا گیا ہے جسے امام مہدی کے ظہور سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے۔ اس صندوق کو غائب کرنے کا دوستو شاید مقصد یہ تھا کہ انسان اس کو دنیاوی طاقت، سیاست
یا جنگ کے لیے استعمال نہ کر سکے۔ یہ ایک امانت ہے جو آخری زمانے میں ایک نشانی کے طور پر نمودار ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ تابوت کہاں ہو سکتا ہے؟ نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور آگے ایسی اچھی ویڈیو کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔